بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی آمد ہے۔ نیا اسلامی سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اس موقع پر ماہ محرم کے تقاضے کیا ہیں اور محرم کے شروع ہوتے ہی ہمیں کیا کام کرنے چاہیے وہ ہمیں آج عرض کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نیا سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمیں اپنے نسلوں کو، بال بچوں کو عربی کے مہینے یاد کرا دینے چاہیے۔ عام طور پر مسلم بچوں کو عربی مہینے نہیں یاد ہوتے۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی، پانچواں مہینہ جمادی الاولی اور چھٹا مہینہ جمادی الثانیہ، ساتواں مہینہ رجب، آٹھواں مہینہ شعبان، نواں مہینہ رمضان اور 10واں مہینہ شوال، 11واں مہینہ ذوالقعدہ یا ذی قعدہ اور 12واں مہینہ ذوالحجہ یا ذی الحجہ، دونوں طرح بولا جاتا ہے عربی گرامر سے۔ تو یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو پہلا تقاضا تو یہ کہ ہم عربی مہینوں کو اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ورنہ وہ اس قدر ناواقف ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کس مہینے میں آئے گا، یعنی ان کو انگریزی مہینے اتنے ازبر ہیں کہ وہ ان کو رمضان کو کس مہینے میں آئے گا اس کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور جو ہے نہیں جانتے کہ وہ عربی مہینے کیا ہوتے ہیں، عربی تاریخیں کیا ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ ایک فرض کفایہ جیسا ہے کہ عربی مہینے بھی معلوم ہو، عربی مہینوں کی تاریخیں بھی پتہ ہو، عربی مہینے کے چاند کی تاریخوں کی حفاظت کی جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے عربی مہینوں کی جو فضیلتیں ہیں، جن مہینوں کی، ہم اپنے بچوں کو ان فضیلتوں سے بھی واقف کرائیں۔ سب سے زیادہ فضیلت تو رمضان کی، پورا مہینہ ہی افضل ہے۔ باقی زمانے اسلام سے ہی نہیں بلکہ اسلام کے اور پہلے سے جن 4 مہینوں کی فضیلت چلی آ رہی ہے ان مہینوں کو بتائیں کہ یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، عید کے بعد سے لے کر کے محرم تک، اور پھر 1 مہینہ رجب کا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے 10ویں پارے میں، منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اگر جنگیں بھی ہو رہی ہوتی تھی خوریز تو یہ ان مہینوں میں نہیں لڑتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس احترام کو باقی رکھا ہے۔ تو محرم کا مہینہ قابل عظمت مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، بزرگ مہینہ ہے، پہلے سے ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے واقعات جو پیش آئے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی پیش آیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ مہینہ عظمت سے گر جائے، غم کا مہینہ بن جائے، نحوست کا مہینہ بن جائے، نعوذ باللہ، اور ہم اس کی وجہ سے اس کی عظمت کو کھو بیٹھے، تو یہ تو قرآن کریم کے تقاضے کے خلاف۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ محترم مہینہ ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ غم کا مہینہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ عظمت کا مہینہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں نحوست کا مہینہ ہے، تو یہ قرآن کریم کی روشنی میں بالکل غلط بات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کوئی بھی مہینہ کسی غم کے واقعے کے پیش آ جانے کی وجہ سے غم کا مہینہ نہیں ہو جاتا۔ اگر یہی بات ہے تو جس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے تو وہ مہینہ تو سب سے زیادہ غم کا مہینہ ہو جانا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی ربیع الاول کو غم کا مہینہ نہیں کہتا۔ اس بنا پر شہادت حسین کی وجہ سے محرم کو غم کا مہینہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں جہاں ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کوئی محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سال بھر ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو، صحابہ کی قربانیوں کو، شہادتوں کو، اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے، اس کو ہم سال بھر چرچے میں لائیں، تذکرے میں رکھیں، مجلسیں ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ محرم آتے ہی سب جاگ اٹھتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام نے اپنے اسلاف اور صحابہ اور بزرگان دین اور اہل بیت اولیاء کرام کے تذکروں کو کسی وقت کے ساتھ، دن کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ خاص نہیں رکھا ہے۔ ہم سیرت کے تذکرے ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیں تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے اور جب محرم کے مہینے میں ہم اور تذکرے کریں تو ہم اپنے اسلاف کی دیگر شہداء کرام کی قربانیاں، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی طریقے کی کتنی شہادتیں ہیں، ان شہداء اسلام کا بھی تذکرہ کریں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو شہادتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، یہ واقعات جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سے جو ہے 50 برس پہلے وجود میں آئی تھیں، ہم ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی اپنے نونہالوں کو، اپنے مسلم بچیوں کو بتانا چاہیے کہ صحابہ کرام میں، تابعین میں، ان میں بھی درجات ہیں۔ قرآن کریم کا اعلان ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے خرچے کیے، دین اسلام کی خدمت کی، ان کے مقام و مرتبے کو بعد والے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔
اب ظاہر ہے کہ جو شہدائے بدر کا مقام ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہے، شہدائے احد کا جو مقام ہے وہ اور بعد والوں کا نہیں ہے، فتح مکہ سے پہلے جو شہید ہوئے جو ایمان لائے جنہوں نے قربانیاں دیں ان فتح مکہ کے بعد والوں کا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ دیگر صحابہ کی شہادت سے بڑھ گئی اور دوسرے صحابہ کا مقام اتنا نہیں رہا، یہ بھی ناانصافی کی بات ہوگی۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہ کہنا سوچنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور غم کے تذکروں کو بار بار دہرانا اور پھر شہادت حسین کے عنوان پر ماتم کی مجلسیں کرنا، غم حسین منانا، سینہ کوٹنا، تعزیے بنانا، دلدل نکالنا، پیگی بننا، مہندی لگانا، مہندی کی رسمیں کرنا اور کھچڑے پکانا، سبیلے لگانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا سنت سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیعوں کی ایجاد کردہ یہ بدعات ہیں۔ ہمیں بتانا چاہیے، اہل سنت والجماعت کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت چاہے وہ بریلوی طبقہ ہو، چاہے وہ دیوبندی طبقہ ہو، چاہے اہل حدیث طبقہ ہو، اہل سنت والجماعت میں جو بریلوی طبقہ ہے وہ ان کے عوام زیادہ تر جو ہے شیعوں کے بہکاوے میں آ کر کے ان چیزوں کو انجام دے رہی ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی، فاضل بریلوی نے جو ہے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ اس بات کو منع کیا ہے، تعزیہ اٹھانے کو، دیکھنے کو، اس مجلس میں شرکت کرنے کو، سب کو منع لکھا ہے۔ آپ تعلیمات اعلیٰ حضرت میری چھوٹی سی کتاب ہے، آپ اس میں دیکھیے، میں نے اس میں فتاوی رضویہ سے وہ فتاوی نقل کیے ہیں، بالکل سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کو اس طرح کی تمام چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ تو بہرحال پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے، دعا پڑھ لینا چاہیے، اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ سال اچھا گزرے۔ دوسرے یہ کہ محرم کے مہینے میں جیسا کہ اوپر باتیں بتائی گئی، محرم کے اسلامی مہینوں کو یاد کریں، اس کی عظمت کو بتائیں بچوں کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو، دیگر شہداء کی بھی قربانیوں کو یاد دلائیں، اور شہادت حسین کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ لیکن اس میں جو الٹی سیدھی روایتیں، غیر مستند روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، بہت پختہ واقعات بیان کرنے چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اگر اللہ کی خاطر جان کو قربان کر دینے کا ہے تو ایسے ہی ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اللہ کی خاطر جان کو نہیں، یعنی اقتدار کو قربان کر دینے کا ہے کہ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں انہوں نے اقتدار کو چھوڑ دیا تاکہ امت میں اتحاد باقی رہے۔ تو ہمیں جہاں حضرت حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو امام برحق سمجھتے تھے، تبھی ان کے حق میں جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کے حق میں اقتدار کو جو قربان کر دیا۔ اگر ناحق سمجھتے تو کیا بزدلی کا ثبوت دیتے؟ نعوذ باللہ، ہم ایسا نہیں سوچ سکتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو ہمیں جہاں تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہو رہا ہے وہیں تذکرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کو اتحاد کے لیے چھوڑ دینے کے کارنامے کا بھی ہونا چاہیے۔ اور جو ہے محرم کے مہینے میں 9-10 تاریخ کو 10-11 کو روزہ رکھنے کی باتیں کرنی چاہیے، نہ کہ سبیلے لگانے کی۔ اب روزہ رکھنے کی بات نہ کر کے سبیلے لگانے، کھچڑا پکوانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور زیادہ زیادہ یہ کہ اہل و عیال پر جو ہے کچھ خرچ کر دیا جائے، کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا جائے، غریبوں کو کھلا دیا جائے، لیکن اس میں دن تاریخ کو مخصوص نہ سمجھا جائے، کیونکہ دن تاریخ جس کو شریعت نے مخصوص نہ کیا ہو اس کو اپنی طرف سے مخصوص کریں، وہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو بغیر دن تاریخ کی تخصیص کے کبھی آپ کچھ اہتمام کر لیں، کچھ جو ہے غریبوں کو کھانا کھلائیں تاکہ ایصال ثواب ہو جائے، اس سے نہیں منع کیا جاتا۔ لیکن وہ جو شیعوں والی باتیں ہمارے مسلم بھائیوں میں آ گئی ہیں اور اہل سنت والجماعت کے طبقے میں آ گئی، اس سے بچانے کی بہرحال ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں عرض کی گئی اس پر عمل کیا جائے گا۔